تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اور ہر طرح کی بڑائیاں اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا پوری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق، مالک، مدبر، مختار، علیم و خبیر، دانا اور بینا ہے. اور بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ہم امتی ہیں. محترم حاضرین، میں آج آپ لوگوں کے سامنے ماہ سفر کے مہینے اور اس کی بدشگونی کے بارے میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سفر کا مہینہ ہے، آج 6 تاریخ ہے. لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ کو پسند نہیں فرماتے ہیں اور اس مہینے میں کسی کاروبار کو شروع کرنا پسند نہیں فرماتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے. یہ مہینے میں اگر کوئی چیز شروع کیا جائے تو یہ مہینے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ مہینہ اس شادی کو توڑ دے گا یا یہ مہینہ اس کاروبار کو برباد کر دے گا. ایسا سمجھنا بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ کسی کے اندر کوئی طاقت و پاور نہیں ہے کسی کو برباد کر دینے کی یا کسی کو اچھا بنا دینے کی سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ کسی کے اندر، کسی مہینے کے اندر، کسی انبیاء و رسول کے اندر، کسی ولی بزرگ، کسی بھی بڑے سے بڑے نیک لوگوں کے اندر بھی نفع اور نقصان کی وسعت نہیں رہتی ہے. اللہ کی ذات واحد اس پوری دنیا کو چلاتا ہے اور وہی اس پوری دنیا میں نفع اور نقصان کو ہیر پھیر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمانے لگا رہے ہیں کہ اے نبی قل لا املک لنفسی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی خود زبان سے یہ ارشاد فرمائیے. کیا؟ قل لا املک لنفسی نفعا. کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا، میں خود اپنے نفس کے نفع کا مالک نہیں ہوں. ولا ضرا، اور نہ میں اپنے نفس کو نقصان پہنچانے کا مالک ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی فرمانے لگا رہے ہیں کہ آپ پبلک کو یہ ارشاد فرمائیے قل لا املک لنفسی نفعا. نقصان تو دور کی بات، سب سے پہلا جو ورڈ یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے نفع کا. آپ کہہ دیجئے کہ میں جو چاہوں اپنے جسم کو فائدہ پہنچا لوں یہ اس کا بھی مالک نہیں ہوں میں. نقصان تو دور کی بات ہے. ایسے ہی ہم سب بھی، ہم لاکھ چاہیں اپنے جسم کو بہت اچھا بنا لیں، نہیں کر سکتے. ہمارا جسم بھی خود ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ نقصان کا نہ نفع کا. ولا ضرا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ بھی کہیے ولا ضرا، کہ نہ نقصان کا میں مالک ہوں. اپنے جسم کو چاہوں کہ میں نقصان پہنچا لوں، مثال کے طور پر کچھ غلط چیزیں استعمال کر کے، تو بھی میں اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا الا ماشاء اللہ، مگر اتنا جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اتنا ہی ہم اپنے جسم کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اور جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا نقصان پہنچا سکتے. اس کے علاوہ
ہم اپنے منمانی نہ نفع پہنچا سکتے اپنے جسم کو اور نہ نقصان پہنچا سکتے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی فرما دیجئے ولا اعلم الغیب، میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے 9ویں پارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 188، ولا اعلم الغیب، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ لستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا تو لستکثرت من الخیر، بہت سارے خیر بھلائیاں اپنے پاس جمع کر لیتا۔ اگر میں غیب کا مجھے علم ہوتا تو مجھے پتہ ہوتا کہ وہاں جائیں گے تو ہم کو نقصان ہونے والا ہے تو ہم وہاں جانے سے بچ جاتے تھے، یا اگر ہم غیب جانتے تو پتہ ہوتا فلاں جگہ ہم کو کچھ جو ہے نا کچھ ناگہانی ہونے والی ہے تو ہم اس سے بچ جاتے تھے۔ لہٰذا میں غیب کا بھی علم نہیں ہے مجھے، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو لستکثرت من الخیر، بہت زیادہ بھلائیاں جمع کر لیتا، نہ مجھے کچھ نقصان پہنچتا، نہ میری امتیوں کو نقصان پہنچتا، نہ میرے صحابہ کو نقصان پہنچتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، فرما دیجئے کہ میں صرف اور صرف ڈرانے والا ہوں برائیوں سے، و بشیر اور اچھی چیزوں کی خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو قوم اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ تو بات کلیئر ہو گئی کہ کوئی بھی نبی جب اپنے جسم کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں تو دیگر لوگ کہاں اپنے نفع اور نقصان کے مالک ہو سکتے؟ تو لہٰذا ہمیں کسی مہینے کو نفع اور نقصان سمجھنا انتہائی بری بات ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5717، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوہ، دیکھیے کتنی جان ہے اس کے اندر، لا عدوہ، ایک آدمی کی بیماری دوسرے آدمی کے جسم میں گھس نہیں سکتی، سرایت نہیں کر سکتی، داخل نہیں ہو سکتی، کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتا۔ اگر الزام لگا رہا ہے اس کو کورونا تھا بھائی، اس کے پاس میں بیٹھا تھا، اس کی وجہ سے میرے کو ہو گیا، اللہ کے پاس اس کو جواب دینا پڑے گا۔ کیا ہر چیز خود سے ہو جاتی؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بیکار ہے، خود سے کچھ سب کچھ خود سے ہو جا رہا ہے، سورج خود سے نکل جا رہا ہے، سورج خود سے ڈوب جا رہا، نہیں، بیماری تک نہیں بول سکتے آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کورونا والے کے پاس ہم بیٹھیں گے تو ہمارے کو بھی کورونا ہو جائے گا، تو آپ کا ایمان کمزور ہے، تو آپ دور رہیے، مگر اس کی وجہ سے الزام مت لگائیے آپ کہ اس کی وجہ سے مجھے ہوا، نہیں، آپ یہ کہیے کہ مجھے بھی اللہ دیا، مجھے بھی کورونا اللہ ہی دیا، اس کو بھی کورونا اللہ ہی دیا۔ جب کسی کو بھی کورونا نہیں ہوا تھا تب کس نے دیا اس کو؟ پہلے شخص کو جس کو کورونا ہوا اس کو کس نے دیا ہے؟ جواب نہیں ہے۔ اس کو کھجلی ہوئی ہے، اس کے پاس بیٹھو گے تمہارے کو بھی ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے لا عدوہ، لائن فی جنس ہے، یہ ہرگز قطعی کسی کے جسم کی کوئی بیماری دوسرے کے جسم میں نہیں داخل ہو سکتی۔ ڈاکٹرز نہیں مانتے ہیں، اللہ کے پاس جواب دیں گے، وہ بولتے ہیں اس کے پاس مت بیٹھو تمہارے کو یہ بیماری ہو جائے گی۔ عالم پڑھے لکھے ہم لوگ ہیں، 15 سال تک ہم لوگ پڑھے، فتویٰ جو ہے نا ڈاکٹر دیتا ہے، اس کے پاس مت بیٹھو، چکن گنیا ہے تمہارے کو بھی ہو جائے گا، پوروں کا ایمان خراب کر کے رکھ دیتے۔ لا عدوہ، کسی کی بھی بیماری کسی کے جسم میں نہیں جاتی ہے۔ اگر آپ کو ڈر ہے ہو جائے گی تو ہاتھ جوڑتے بھائی اس سے الگ ہی رہیے، آپ اپنا ایمان خراب مت کیجیے۔ آپ کو ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے ہو جا رہی ہے تو آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ اپنا جائزہ لیجیے، آپ کتنے کمزور ایمان والے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو، دوسروں کو الزام دے لیتے پھر رہے ہیں آپ،
اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا۔ صبح اٹھ رہے ہیں، فجر کی نماز تو پڑھے نہیں، شیطان کان میں پیشاب کر دیا اور 3 گرہ مار دیتا ہے، 3 گرہ مار دیتا ہے۔ صبح اٹھ رہے ہیں تو دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ رہے ہیں۔ صبح اٹھ رہے ہیں، بیوی بھی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، شوہر تو آلریڈی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ وہ تو جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور 3 گرہ جو ہے نا ان کے گدی کے پاس 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ اب جب وہ اٹھ رہے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں۔ بھائی منحوس آپ خود ہیں، اور جو ہے نا یہ مہینے کو گالی دے لیتے بیٹھ رہے ہیں۔ بیٹی مل رہی اس کو گالی دے رہے ہیں، کوئی سامنے آ گیا بھیک منگا، ارے صبح صبح اس کی صورت دیکھنے کو ملی مجھے، آج کا دن ہمارا خراب۔ آپ اپنے آپ کو خراب کر لیے، شیطان سے گرہ نہیں کھلوائے، آپ اپنے آپ کو گرہ نہیں کھلوائے اور دوسروں کو الزام دے لیتے بیٹھ رہے ہیں۔ ایک حکیم صاحب بتا رہے تھے کہ بڑے درد مندانہ انداز میں بتا رہے تھے کہ پبلک آج کل جو ہے نا وائٹ شوگر کھا رہی ہے اور وہ کینسر ہے، پبلک ٹائم پہ نہیں سو رہی ہے، تیل صحیح یوز نہیں کر رہی ہے، آدھا الزام ڈاکٹر صاحب کو، آدھا الزام حکیم صاحب کو، اور اپنے بری ہو جا رہی ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، معصوم بچے ہیں ہم لوگ، ہم کچھ نہیں کر رہے، آدھا الزام حکیم صاحب کو، آدھا الزام ڈاکٹر صاحب کو، اپن بری، ختم، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ نعوذ باللہ من، یہ حالت ہے ہماری۔ ہم خود فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اسی کی ذمہ داری لیتے ہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیتے۔ اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے فهو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ذمہ داری میں نہیں آتا ہے۔ تم کو کچھ بھی ہو جاؤ، اللہ کو کوئی مطلب نہیں۔ تمہیں کوئی مار دے، تمہارے کاروبار میں کوئی نقصان ہو جائے، تمہارے سے کوئی لڑائی جھگڑے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پرواہ نہیں کر رہا ہے، تو اپنے اوپر الزام نہیں لگا رہے ہیں۔ ہم اللہ کے رجسٹر میں اپنا نام نہیں لکھوائے فجر میں، ہم اپنے اوپر الزام نہیں لگا رہے ہیں۔ صبح اٹھ رہے ہیں تو دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھے تو ایک گرہ کھل جاتا، وضو بنائے تو دوسرا گرہ کھلتا شیطان کا، اور جب نماز پڑھے تو تینوں گرہ کھل جاتا۔ اب اس سے کوئی لڑے ہے ہی نہیں شیطان کے کنٹرول میں، وہ کسی سے بحث ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی ذمہ داری اللہ لے لیا ہے۔ وہ نکلے گا جاب پہ، کوئی اس کو فون آ جائے گا فوراً، آؤ میرے پاس جاب ہے۔ ہم وہ کر ہی نہیں رہے ہیں، اللہ کی ذمہ داری میں آ ہی نہیں رہے ہیں، تو اللہ کہاں سے ہماری ذمہ داری سنبھالے گا؟ اور اپن فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، بھیک منگے کی صورت دیکھ لیے۔ جب بسترے سے اٹھ رہے ہیں تو دعا نہیں پڑھ رہے ہیں، گرہ نہیں کھل رہا، وضو نہیں بنا رہے ہیں، گرہ نہیں کھل رہا، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، گرہ نہیں کھل رہا، دن بھر گالی گلوچ میں، منحوسیت میں، کاروبار میں برکت نہیں، پھر الزام جو ہے نا ان کو لگا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوہ، کوئی بیماری کسی کے جسم میں نہیں پٹتی، نہیں داخل ہوتی، ولا طیرات، اور کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ولا طیرہ، منحوسیت نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی آیا اس کی وجہ سے وہ ہو گیا، ایسا نہیں سمجھ سکتے۔ لوگوں کو، کفار قریش کو، مکہ کے لوگوں کو یہ بتا دیجئے، مکہ کے لوگ کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے تھے جب کوئی ان کو اچھائی ملتی تھی تو کہتے تھے هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کے جانب سے ہے، دیکھو کتنی بارش ہو رہی ہے، دیکھو کتنے جو ہے نا کاروبار میں برکت ہو رہی ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام لگاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اے نبی آپ کی وجہ سے ہوا، آپ منحوس ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی وجہ سے ہوا، مکے میں جو ہے نا یہ ہو رہا وہ ہو رہا، ہمارا کاروبار خراب ہو گیا، کون سا دین لے کے آ گئے ہمارے پاس۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ان کو فرما دیجئے، ان کو کہہ دیجئے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو بھی تمہیں اچھائیاں پہنچتی ہے وہ اللہ کے جانب سے ہے۔ اور دوسری بات بھی فرما دیجئے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تم کو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہے، تمہاری بدماشیوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ بھی اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اللہ بھی اپنی طرف سے نہیں دے رہا، پوائنٹلی بات ہے، یہاں پہ پوائنٹ کی بات ہے۔ اچھائیاں اللہ کے جانب سے ہے، اے نبی کہہ دیجئے وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تم کو تکلیف پہنچ رہی تمہاری نفس کی بدماشی ہے، تم کیا کس کے بارے میں کیا برا سوچے اس کی ٹھیس لگی تمہیں، تم کس کے بارے میں کیا برا پلان کرے اس کی سزا تم کو ملی، تم جو ہے نبی کو الزام لگا لیتے بیٹھ رہے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہماری منحوسیت کہہ لیجئے، یہ صحیح ترجمہ ہے، ہماری منحوسیت، ہم نماز نہیں پڑھے ہوں گے، یا ہم جو ہے نا ٹوائلٹ میں گئے، ٹوائلٹ اور واش روم میں جانے کی دعا نہیں پڑھے، یا ہم صبح اٹھے تو شیطان پتہ نہیں ہمارا گرے کھلا یا نہیں، ہم دعا پڑھے کہ نہیں، ہم وضو بنائے کہ نہیں، ہم نماز پڑھے کہ نہیں، وہ سوچ لیتے بیٹھو کہ ہمارے نفس کی بدماشیاں کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم کو تکلیف پہنچی ہے، اور الزام لگا رہے ہیں ان کو۔ اور ایک آخری حدیث بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا ہامہ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پرندے کو، 2 پرندے لیتے یا 1 پرندے لیتے اور پرندوں کو اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر رائٹ سائیڈ میں اڑ گیا تو ہم جترے پہ جائیں گے، ہمارا کام سمجھنا بن گیا، اور اگر لیفٹ سائیڈ میں گیا تو سمجھ جانا آج ہمارا کام خراب ہو جائے گا، جترے پہ نہیں جانا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پرندہ ہے ولا ہامہ، وہ کدھر بھی جاتا، اس کو کیا معلوم، اس کو کیا معلوم کہ تم اس سے بھی زیادہ بیوقوف ہو، اگر اس کو معلوم رہتا تو ہو سکتا ہے رائٹ سائیڈ میں اڑ جاتا۔ اتنے بڑے دماغ والے، اتنے اعلیٰ مخلوق، ہم کتے بلی نہیں ہیں، سارے مخلوق میں ہم جناتوں سے بھی افضل ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور ہماری سوچ کتنی گھٹیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اللہ دوسروں کو بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، پرندوں کو اللہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، پرندہ ہمارا ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم اچھا ہیں کہ برا ہیں، ہم جو جا رہے ہیں ہمارا کام جو ہے نا اچھا ہوگا یا ہمارا کام برا ہوگا۔ کتنا گھٹیا سوچا ہمارا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلی ہمارا طے کر رہی ہے کہ ہمارا جترا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ولا سفر، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، ہر مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی مہینے کو، دن کو، کسی انسان کو، کسی جانور کو، کتے کو، بلی کو ایسا سمجھ گئے تو آپ اس کو اللہ بنا لیے اور تیار رہیے، اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کو، جو اللہ کا درجہ جو اس کو دے دیا آپ کہ تمہاری وجہ سے ہو گیا، تمہاری وجہ سے ہو گیا، تمہاری وجہ سے ہمارا بیٹا مر گیا، تمہاری وجہ سے ہمارا یہ کام خراب ہو گیا۔ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مومن یہ کہتا ہے یہ بھی قسمت میں لکھا ہوا ہوگا، لکھا ہوا ہے اس لیے اللہ نے ہمیں دیا، تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی، کتنا شاطر، کتنا سمجھدار انسان ہے، اس کو اتنا نقصان ہونے کے باوجود بھی بول رہا ہے کہ نہیں، ہمارے حق میں اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوا، ہم اس کو الزام نہیں لگائیں گے۔ کتنا خوش نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ۔ فرشتوں کو للکار کر بولتے، دیکھو تم بولتے تھے نا انسانوں کو مت پیدا کرو، دیکھو ہمارے اوپر کتنا بلیو رکھے ہوا ہے، وہ کتنا اچھا سوچ رکھے ہوا ہے، کتنا خوش نہیں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور سب سے بری جگہ جہاں ہم مار کھاتے، سب سے بری جگہ جہاں ہم مار کھاتے، نعوذ باللہ من ذالک، تڑپ کر رہ جائیں گے قیامت کے دن، ہم لوگ تڑپ کر رہ جائیں گے فری میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں ہم کو بھیجنا چاہ رہا، اس سے محروم ہو جائیں گے ہم لوگ،
فری میں کیا؟ ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. 4 قسم کے لوگ ہیں جو یہ 4 قسم کے کام کریں گے تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5752، ہم الذین لا یرقون، وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے. کسی کو منحوس نہیں سمجھنا، اس کی وجہ سے ہوگا، اس کی وجہ سے ہو گیا. رات دن آئے بیوی شوہر کو بولتی تمہاری وجہ سے ہوا لڑائی، تم یہ نہیں بولتے تو ہم نہیں کرتے، جاتے جنت میں. ذرا جا کے بیوی کو بولیے یہ بات. ولا یتطیرون کا وٹ ہے، کسی کو الزام نہیں لگانا ہے. بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا چاہ رہی ہو یا چاہ رہے ہو تو ان کو الزام لگانا بند کرو، ورنہ تمہارے باپ بھی حساب نہیں دے پائیں گے. ہم 4 آدمی تھے، 10 آدمی کی بریانی لے کے آئے، خالی بریانی کا حساب نہیں دے سکتے، پوری عمر کا کہاں سے حساب کتاب دے پائیں گے. الزام لگانا چھوڑیے، اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صبح اٹھ کے دعائیں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ سے نماز مس ہو رہی ہے؟ یا آپ اپنی منحوسیت کو ٹٹولیے. دوسروں کو الزام لگانا، دوسروں کو منحوس سمجھنا بند کیجئے، ورنہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں نہیں جائیں گے، کتنا بھی خراب آدمی ہو. اچھا، ہر ایک انسان سے غلطی ہوتی ہے، کتنا بھی پڑھا لکھا انسان رہو، حافظ ہو، عالم ہو، سب سے غلطی ہوتی. کون ایسا ہے انسان؟ ذرا ڈھونڈ کے لائیے تو 100% صحیح انسان ہے، کوئی غلطی نہیں اس کے اندر، ذرا دکھائیے. وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. ربی لا یضل ربی ولا ینسا، میرے رب سے نہ کوئی غلطی ہوتی ہے اور نہ وہ بھولتا ہے. باقی یہ دونوں چیزیں ہر مخلوق کے اندر پائی جاتی ہے، غلطی بھی کرتا، بھولتا بھی، گناہ کے کام بھی کرتا. کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا آپ کو، کتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہو، بزرگ ہو، اس سے بھی غلطی ہو جائے گی. کرے گا مگر چھوٹی موٹی، مگر کرے گا غلطی. اور نہیں پڑھے ہیں تو تھوڑا بھیانک غلطی کرتے، مگر کرتے، سب غلطی کرتے. تو خالی الزام لگانا، تمہاری وجہ سے یہ ہوا، ان کی وجہ سے یہ ہوا. کیا تم کیا دودھ کے دھلے ہوئے؟ خالی تمہارا شوہر ہی جو ہے نا بہت پاک، یہ غلطیوں کا پتلا ہے، اور تم جو ہے نا بہت اچھے ہے. ایک بچہ جو ہے نا، ایک بچہ اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے، کوشچن کر رہا ہے، ابو آپ سے ایک کوشچن پوچھوں؟ بولے تو امی بھی بیٹھی تھی وہاں پہ. ہاں پوچھو بیٹے. وہ کیا ہے جو صرف آپ کی ہوتی، باقی کسی کی بھی نہیں ہوتی؟ تو باپ ہار گئے. تو بچہ بول رہا خود، غلطی صرف آپ سے ہوتی، امی سے نہیں ہوتی. ایسا ہے، کانسیپٹ بنا لیے اپن دودھ کے دھلے، باقی پورے گناہوں کے پتلے. ہر ایک انسان کی یہی فطرت ہے. میں اچھا، یہ جو بھی بیٹھے ہو نا، پورے غلیظ، پورے گندے، میں پاک، باقی پورے جو ہے نا گندے. نعوذ باللہ من ذالک. ایک کانسیپٹ ہے جو اس سے پہلے بتایا گیا تھا. اگر یہ سوچ رہی کہ میں اچھا اور انہیں غلط، تو اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا. آپ اپنے آپ کو کیسا پہچانیں گے کہ آپ اچھے ہیں یا برے؟ تو اس کے پہچاننے کے ایک طریقہ ہے. کیا؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اچھا ہوں اور باقی سب لوگ جو ہے نا وہ یہ غلطی کرتے، انہوں یہ غلطی کرتے، میں اچھا ہوں، تو سمجھ جانا کہ آپ ہی غلط ہیں، سب لوگ اچھے ہیں. اور جب آپ کو یہ لگے کہ میں اچھا ہوں اور یہ لوگ بھی اچھے ہیں، ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کٹے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پیسے کی
کچھ مجبوری ہوگی یا کھانے کو گھر میں کھانا نہیں ہوگا، اس وجہ سے ان کو کوئی ٹینشن ستا رہا ہوگا، یا نہیں تو بیوی کا ٹینشن ان کو ہوگا، یا کچھ اور ٹینشن سے جو ہے نا مرے جا رہے ہوں گے، مگر وہ بھی اچھے ہیں، میں کیوں ان کو برا جانوں؟ تو جب اس لیول کو آپ پہنچیں گے تب سمجھنا کہ آپ کی سوچ اچھی ہوئی ہے، اب آپ اچھے ہوئے ہیں۔ یہی ہے پہچاننے کا طریقہ، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، ایسا کر کے دیکھ لینا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھی بات، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، چوتھے وہ قسم کے لوگ ہیں جو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے، کوئی بھی مصیبت آ گئی اللہ تعالیٰ کو بول دیں گے، بھائی کل بول دیں گے، کوئی ٹینشن ہے، ہماری جاب چلی گئی نا، کل ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے، اتنا بھروسہ رہنا۔ سورہ فتح پڑھ کے دیکھیے آپ، صحابہ جب جا رہے تھے، 26ویں پارے کی آیتیں ہیں، 26ویں پارے کی پوری تفصیل ہے سورۃ الفتح کی، جب جا رہے تھے تو ساتھ میں جو ہے نا جو پانی وانی بھی نہیں تھا، جب یا پانی تھا بھی تو ختم ہو گیا، تو ایسے بھروسہ سے نکلتے تھے، پانی نہیں تھا نکلے، اور جیسے ہی کچھ دور پر گئے پیاس لگی، فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہ پانی نہیں ہے پانی دیجئے، اتنی بارش برسا دی اللہ تعالیٰ کہ سب لوگ اپنے اپنے جو ہے نا بکیٹاں بھر لیے، اور پھر آگے نکلے تو نہ ادھر بارش ہوئی نہ ادھر بارش ہوئی ہے۔ ایسا بھروسہ رکھنا، ایسا توکل رکھنا اللہ پر، کچھ بھی مصیبت ہے کوئی بات نہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے کل، یا اللہ ہم کو یہ چیز کی تکلیف ہو رہی ہے، یا فلاں جاب چلے گا، ہم کو کوئی دوسری جاب دلائیے، ایسا لڑنا اللہ سے، ایسا بھروسہ رکھنا اللہ سے، ہم اللہ کے ہیں تو ہم کس سے مانگنا؟ کسی اور سے نہیں مانگنا، ایسا بھروسہ رکھنا، تب جا کر بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کما حقہ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔